اولاً وثانیہ والعنان الثناء ثانی والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ مسلیاً فی غلبۃ الصلوات مجلیہ و مسلیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا. ایر غیر کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا. میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، کچھ شریف اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، محترم شفیق صاحب اور ان کے دیگر رفقاء، پوری سودگان برادری جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، خالق لم یزل سے دعا کروں کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا آپ کے ہاں آنا ایک طویل مدت کے بعد ہوا ہے، اور آپ چونکہ مستقل علماء کو سماعت فرماتے ہیں تو آپ بہت سارا علم پہلے سے رکھتے ہیں چیزوں کا. لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جتنا لمحات آپ میری اس گفتگو کو سماعت کریں، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ مجھے سماعت کریں. اگرچہ آپ نے گفتگو کا کوئی حصہ پہلے سے ہوا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ نے ایسے ہی سننا ہے جیسے آپ نے پہلے یہ باتیں نہیں سنی. سبحان اللہ. سفر میں نے آپ کے ہاں آنے کے لیے بڑا طویل کیا ہے، تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن مجھے وقت دیا گیا 15 منٹ. ایک گل دتی یا بنتی ہے گل جی 15 منٹ تو میری تو سچی گل ہے کہ تمید ہی نہیں بنی. ہاں جی ساری رات بھلے نہ سنیں، پر جتنی دیر آپ میری بات سنیں آپ کا چہرہ میری طرف رہے، دروازے کی طرف نہ جائے. اور تھوڑی اتنی مہربانی میرے تے کافی. ٹھیک ہے جی، بس جتنی دیر سنو اورا پرا نہ لکھیا ہے. ٹھیک ہے جی، لکھیا ہے میرے. آج کا یہ چونکہ جلسہ آپ کا سالانہ پروگرام ہے اور
तकरीबन 1.5 सदी से ऊपर अरसा बीत चुका है। आपके यहाँ ये मुनाकद हो रहा है और आप अकाबरीन उम्मत से लेकर असागिर तक तमाम तर को समाअत कर चुके हैं। और मेराज मैं तो यूँ समझता हूँ कि आपको अजबर होगी, ऐसे ही है जी। मेरी भी ख्वाहिश तो यही है कि मैं कुछ गुफ्तगू आपके साथ मेराज के हवाले से ही करूँ। मैं आज कोई नया उन्वान रख के, वैसे तो मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ एक उन्वान देता हूँ और उस उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना वक्त है, थोड़ा है ज़्यादा है, उसमें गुफ्तगू सिर्फ मेराज पर की जाए। मेराज वैसे तो आपके यहाँ बड़े खुतबा आए और आपने उन्हें सुना कि बहुत से मसाइल का हल भी है और बहुत सारे अकीदे की दुरुस्तगी भी है। कुरान मजीद में अल्लाह के आलम ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। सुबहान कहकर यानी पाक है वो ज़ात, मुनज़्ज़ह है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रिसालत में आपने फरमाया कि जिसने दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, उस शख्स के गुनाह सब माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की जाग के बराबर की। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि रिसालत में आपने फरमाया कि जिसने एक मरतबा ये कहा सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है और जन्नत के उस दरख्त का साया इतना बड़ा है कि एक हबशी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे तब भी उसका साया पार नहीं कर सकता। हबशी नस्ल का घोड़ा 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। हजरत अबू ज़र ने रिसालत में आपसे सवाल किया कि कौन सा इस्म ऐसा है जो खालिक की बारगाह में बड़ा महबूब है, तो रिसालत में आपने फरमाया कि वो अल्फाज हैं सुबहान रब्बी व बिहम्दी, और यही अल्फाज हैं जो फरिश्तों को रब ने सिखाए और ये रब की बारगाह में बड़े महबूब हैं। सुबहान कहकर खालिक ये बयान करना चाहते हैं कि वो जात जो पाकीज़ा है, जिसमें कोई ऐब मौजूद नहीं, जो सोती नहीं, ऊँगती नहीं, हत्ता कि ये अल्फाज अगर आप इनको तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये आपको ये बयान करना चाहते हैं कि ये वो जात है जिसके वजूद में कोई शरीक नहीं, जिसकी ताकत और कुदरत में कोई शरीक नहीं, जिसके लिए इबादत खास उसी के लिए है, उसकी इबादत में भी कोई शरीक नहीं। वो तन्हा है, बेऐब है, लारेब है, बेमिसाल है, मुनज़्ज़ह है, पाकीज़ा है। हत्ता कि आप खालिक के अस्माए गरामी में जिस भी इस्म का विर्द करते हैं, आपके वजूद पर उसकी कैफियत तारी हो जाती है। जो सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं गुनाहों से पाक होते हैं, जो उसके नाम हलीम का जिक्र करते हैं उनमें अफ़्व दरगुजर पैदा होता है। गर्ज उसका कोई भी नाम, जब आप उसका विर्द करते हैं तो उसकी कैफियत आप पे तारी होती है। ये खालिक का इनाम है। खल्लाक के आलम कहते हैं कि सुभान अल्लाह, उस पाक ज़ात जो तन्हा और अकेली, वो पाक ज़ात जो बेनियाज है, वो पाक ज़ात जो न किसी से हुई है न उससे कोई हुआ, उस ज़ात ने अपने बंदे को सैर करवाया। असरा के अल्फाज सफर के माना में इस्तेमाल नहीं है। सफर के माना में असरा के अल्फाज इस्तेमाल नहीं, इसका माना होता है सैर करना। अब सैर दो तरीके से होती है। सफर तो बाज़ औक़ात मजबूरी के आलम में भी किया जाता है। अगर मिसाल देता हूँ, आज कोई मामला ऐसा बन जाता मैं ना आ सकता, लेकिन आपके साथ एक कमिटमेंट की वजह से यहाँ आना पड़ा, आपसे तय था, हो सकता है दिल ना चाह रहा हो कि जाया जाए, लेकिन फिर भी आए ना, तो ये मजबूरी हो सकती है।
یہاں سے واپس جائیں گے تو واپس جانا مجبوری ہے، نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. سفر مجبوری کی بنا پہ ہو سکتا ہے، سیر مجبوری کی بنا پر نہیں ہوتا. سیر مجبوری کی بنا پر نہیں ہوتا. رسالت مآب سیر کے لیے گئے. اب سیر میں بھی دو معنی، ایک سیر خود کی جاتی ہے، ایک سیر کروائی جاتی ہے. سیر جب آپ خود کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی گوشے سے واقفیت آپ کو حاصل نہ ہو، لیکن جب کائنات کا خالق سیر کروا رہا تو پھر کوئی شے اوجھل نہیں دیتی. رسالت مآب نے اس منظر کو بیان خود فرمایا ہے کہ آپ کس طرح آپ کے جسد مبارک حتیم میں لے جایا گیا، شق صدر ہوئے ہیں، پھر آپ کا وہ سفر شروع ہوا جس کے لیے قرآن کہتے ہیں، یعنی پہلا مرحلہ اس کا اسرا کا ہے، دوسرا مرحلہ اس کا معراج کا ہے کہ ایک لمحہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر عرش بری تک، یہ تمام تر سفر جس میں آپ کو سیر کروائی گئی ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں جسے اوجھل رکھا گیا ہو. حتیٰ کہ آپ نے جب سفر شروع کیا اور اس سواری پر سوار ہوئے جسے براق کہا جاتا ہے، براق سفید رنگ کی سواری جو گدھے سے تھوڑی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، جس کی پچھلی دو ٹانگوں کے ساتھ پر باندھے ہوئے تھے، اور وہ اس لمحے میں جب آپ اس کے قریب گئے تو مسلسل اس کا منہ اور اس کی پونچھ حرکت کر رہی تھی اور وہ زمین کو کھرید رہا تھا، اور جبریل اسے روکتے ہیں کہ ٹھہر جا، آج تجھ پر جو سوار ہونے والے ہیں ایسا سوار اس سے قبل تیرے وجود پر نہیں بیٹھا ہے. اور پھر آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ سواری فضا میں پرواز کرتی ہے، اور اس کی پرواز، اس کا ایک قدم اگلے قدم تک تحت نگاہ پڑتا ہے. آپ چلتے جاتے ہیں، پہلا مقام یثرب کا آتا ہے. یثرب کے قریب پہنچ کر جبریل آپ سے کہتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں ان کھجوروں کے اس جھنڈ کے علاقے کو کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ رسالت مآب سوال کرتے ہیں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا یہ یثرب ہے، یہاں آپ کو قرار ملے گا، اس مقام پر آپ تشریف لائیں گے، آپ یہاں پر نوافل ادا کیجئے. پھر نوافل ادا کرنے کے بعد رسالت مآب اگلا سفر کرتے ہیں. پھر آپ کو بیت اللہ دکھایا جاتا ہے، آپ کو دنیا دکھائی جاتی ہے. دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. پھر آپ کے سامنے ایک جن لایا جاتا ہے، پھر آپ کو دجال دکھایا جاتا ہے. غرض یہ تمام تر چیزوں سے گزرتے ہوئے آپ اس مقام سے بھی گزرتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں رب کی بارگاہ پہ سجدہ ریز ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. غرض زمین کے اوپر کیا، زمین کے نیچے تک کا منظر اور آسمان تک کے نظام کو آپ کے سامنے کھولا جاتا ہے. حتیٰ کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس مقام تک لے جایا گیا کہ میں نے تقدیر کے اقلام کی آواز سنی. سبحان اللہ. حضرت بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس سے قبل کوئی اور نہیں گیا. یہ انتہا ہے معراج کی کہ جہاں تقدیر لکھی جا رہی ہے وہاں بھی آپ کو لے جایا گیا. جہاں تقدیر لکھی جا رہی تھی وہاں بھی آپ کو لے جایا گیا. میں تمہیں درخواست کی ہے کہ تو سبو ویل نہیں دیکھنا. سبحان اللہ نال کام نہیں چلنا بھائی. میرے کو لگے 15 منٹ کیوں تو سمورا پر اب 100 گال تو نہیں کرتی. ہاں جی بولو نا بھائی. میں پتا تسا ڈھیر مولوی سنے ہو، تو مولویوں کی قدر کوئی نہیں. میں پتا ہے اس کا قدر ہوئے تو بڑے بیٹھے ہو. تسا لیندی ہو چسکا. جی میں آیا نا تو میں شفیق صاحب آ کے آیا، انہاں کہ تقریر سننی ہوندی تو موبائل تے سن لگیا تو آپ کو دیکھن کی تصدیق ہے. توجہ ہے.
سبحان اللہ. یہ ایک الگ بات ہے. جیسے مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ لیک گفتی گرچہ میدانم سرت زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت. یہ ایک الگ بات ہے کہ خالق ہر ایک شے سے واقف ہے، پر آپ کو تو ظاہر کے اعتبار سے اس سے طلب کرنا ہے نا. تو وہ تقدیر کا وہ مقام جہاں لکھا جاتا ہے وہاں تک رسالت وہاں فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا، سبحان اللہ. اور آپ اس مقام تک پہنچے. راستے میں ایک مقام میں اس بات کو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے یہاں آئے تو بیت المقدس، پھر آپ کی آمد، پھر انبیاء کی ملاقات، پھر آپ کی نماز، اور پھر نماز کے بعد آپ کے سامنے پیش کردہ اشیاء، ان پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آپ کا یہ سفر شروع اور پھر آگے جب آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، اور اس دروازے، آسمان میں دروازے ہیں اور وہ کھلتے ہیں، اور ان کے کھلنے کے بعد چیزیں اوپر جاتی ہیں یا اوپر سے نیچے آتی ہیں. اور اس دروازہ جو پہلے آسمان کا دروازہ ہے، اس کا جو وہ فرشتہ ہے جو اس کا دروازہ کھولتا ہے، اس کو جو ان کا سردار ہے اسے اسماعیل کہا جاتا ہے. تو یہ مستقل ایک باب ہے کہ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس پہ ملاقاتیں اور حالات. لیکن بات کرتے ہیں سدرۃ المنتہا، تاکہ میں اپنے مقصد کی طرف آ سکوں جس کے لیے میں یہ تمہیدی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سدرۃ المنتہا سنا ہوا ہے آپ نے؟ سدرۃ المنتہا، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں جی؟ ایک درخت ہے، ایسے ہی ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ درخت ہے جہاں حضرت جبریل رکے. ہے تو درخت نہ وہ. سدرۃ المنتہا درخت ہے. اس درخت کے ہر ایک پتے پہ حضرت آدم نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو سدرۃ المنتہا اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوا. سدرۃ المنتہا اپنی اصلی حالت میں، اور اس پر زمرد اور یاقوت جڑے ہوئے تھے. سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان میں، اتنا بلند رہا. اور ہر ایک شے جو اوپر سے آتی ہے سدرۃ المنتہا سے آتی ہے، جو نیچے سے جاتی ہے اس کا راستہ بھی سدرۃ المنتہا. آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا شاید کہ زمین پر دو دریا ہیں جو جنت سے آتے ہیں، ان کے آنے کا راستہ بھی سدرۃ المنتہا، ان کے آنے کا راستہ بھی سدرۃ المنتہا، اور وہ بھی کنیکٹڈ ہیں. سدرۃ المنتہا کے اوپر لگے ہوئے یاقوت کنیکٹڈ ہیں زمین کے ان دریا جیسے نیل ہے. نیل چلتے چلتے سوڈان کی زمین تک پہنچتا ہے. سوڈان کی زمین میں جہاں سے نکلتا ہے وہاں دلدل ہے، اس دلدل کے نیچے یاقوت کے غار ہیں. وہ غار کنیکٹڈ ہیں سدرۃ المنتہا سے. وہ وہاں سے پانی لیتے ہیں پھر آگے جاری کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے یاقوت کنیکٹڈ ہیں جنت کے یاقوتوں سے. وہ وہاں سے پانی لے کر آگے منتقل کرتے ہیں. تو خیر آپ اس مقام پر پہنچے سدرۃ المنتہا کے اس درخت پر، اور جبریل نے کہا کہ میں اس سے آگے آپ کے ساتھ سفر نہیں کر پاؤں گا. جو بیت اللہ سے چلا تھا سدرۃ المنتہا پہ آ کر ٹھہر گیا. جب یہ الفاظ اس رفیق کے کانوں میں پڑے کہ جبریل نے یہ کہا آقا میں اس سے آگے یہ سفر جاری نہیں رکھ سکوں گا، تو رسالت مآب کا وہ جانثار کہتے کاش جبریل تیری اس جگہ پر ابو بکر ہوتا، کبھی نہ کہتا کہ آقا آپ تنہا جائیے، آگے میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ جاتا ہوں تو میرے پر جلا دیے جائیں گے. کہا نہیں، جہاں محمد موجود ہوں وہاں رب کا عذاب نہیں اتر سکتا ہے. یہ جملہ کئی صدیق سکتا ہے، وہی صدیق کہ جبریل جب پھٹا ہوا لباس پہن کر رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچ کر کہتا یہ ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے نا، جبریل ہے، رب کی طرف سے وحی لانے والا فرشتہ ہے، رسالت مآب پر اترتا ہے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک وحی الہی لانے والا تنہا فرشتہ رسالت مآب کے پاس آئے، اور اس دفعہ ایسے حلیے میں
जिसमें इससे कबल नहीं आया। जिब्रील को जिसकी शक्ल अगर बतलाई जाती है तो उसके 600 पर बतलाई जाती है, जो एक कदम के साथ जमीन और आसमान के दरमियान का फासला तय करते हैं, जो रब का पैगाम पूरी अमानत के साथ जमीन पर लेकर उतरते हैं, वही जिब्रील जो आसमान पर फरिश्ते मौजूद हों, जमीन पर मौजूद हों, हर एक फरिश्तों का सरदार कहलाते हैं। सरदार फरिश्ता वो लिबास पहनकर जिसे फटा हुआ कहा जाए, वो लिबास पहनकर जिसे आप पाबंद लगा के, वो लिबास पहनकर जिसे आप यूं समझिए कि आम हालात में ज़ेबे तन नहीं किया जाता, पहनकर रिसालत बाप की बारगाह में आए और आका से अर्ज करे, अबू बकर से पूछिए ना, यानी इस लम्हे में वो रब की वही लेकर ऐसे नहीं उतरा कि ये दीन का इस तरह का पैगाम है, नमाज पढ़ी जाए, रोजा रखा जाए, या दीगर मामलात के अहकामात लेकर या किसस लेकर नहीं उतरा, बल्कि वो उतरा ये रब का पैगाम ये लाए है। आका पूछिए ना, अबू बकर से सवाल कीजिए, अबू बकर से पूछिए, अबू बकर बतलाओ आप रब से राजी तो हैं? दुनिया तलाश करती है कि वो रब राजी हो जाए, दुनिया चाहती है वो मालिक राजी हो जाए, और वो मालिक अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर बतलाओ तुम अपने रब से राजी तो हो? रिसालत में आप सवाल करते हैं, बतलाइए ना जिब्रील आपका लिबास आज वैसा नहीं जैसे आप पहले पहन के आते थे, आज लिबास जुदा है। जवाब में जिब्रील कहते हैं, तन्हा मेरा नहीं, आसमान के हर एक फरिश्ते ने वैसा लिबास से तन किया है जैसा अबू बकर ने पहना। वैसा लिबास पहना है जैसा अबू बकर ने पहना, जैसा अबू बकर ने पहना है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जब रिसालत महाब रब की बारगाह में पहुंचे, उससे कबल एक मंजर पेश आया। उस मंजर को मैं आपके सामने बाद में बयान करूंगा, लेकिन पहले मैं एक लफ्ज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप वहां पहुंचे, इमाम राजी अपनी तफसीर में ये जुमला लिखते हैं कि रब ने पूछा, मोहम्मद आपको कौन सा लक़ब है? सुभान अल्लाह। आपको कौन सा लक़ब दिया जाए? रिसालत महाब ने जवाब में कहा कि आप मुझे अपना बंदा कहिए, अब्द कहिए। आप मुझे अपना बंदा कहिए, अब्द कहिए। मोहम्मद अली दकाक लिखते हैं कि इंसान के लिए सबसे आला बस भी अब्दी, सबसे आला बस उसका बंदा होना है। और उस लम्हे में जब आपने ये अल्फाज कहे कि मुझे अपना अब्द कहिए, तो रब की तरफ से वही उतरी, और वही के अल्फाज यही थे, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। सुभान अल्लाह। वही गाड़ी के ये अल्फाज उतरे जिसमें रब ने आपको अपना बंदा कहा। वो सफर और उस सफर की वो तन्हाई, और फिर तन्हाई की वो वहशत, और उस अकेलेपन में अबू बकर की आवाज, सुभान अल्लाह। अबू बकर की आवाज। ये सफर रात को हुआ, जैसे कि कुरान में जिक्र भी है, ये सफर रात का इंतखाब क्यों हुआ है? रात का इंतखाब इसलिए कि रात तन्हाई मुयस्सर आती है रात में, इसलिए कि रात में गैब के खजाने खुलते हैं, इसलिए कि रातों को दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए कि रात दिन से अफजल है, इसलिए कि रात पहले आती है दिन बाद में आता है। बोले ना, चार बात होती है, पहले तो रात आती है ना, रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। दिनों में सिर्फ जुमे का दिन अफजल है, बाकी दिनों के हिसाब से रात अफजल है, बाकी दिनों के एतबार से रात अफजल है। और ऐसी ही एक रात थी जिस रात के लिए शायर ने कहा कि एक शबे तार है, सुभान अल्लाह। एक शबे तार है और एक गार है, और उस गार में एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। इस पे शायद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी, रब का कुरान भी। जानुए यार पर, यार फिलगार पर, दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई, फैज फरमा हुई,
سبحان اللہ یہاں بھی رب کا قرآن اترا، رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایسے ہی ہے نا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی، وہاں بھی رب کا قرآن اترا اور رب نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ دیجیے، اپنے ساتھی سے۔ اور جب صبح حضور نے پوچھا نا ابو بکر آپ کی چادر کہاں گئی، ابو بکر آپ کی چادر کہاں گئی، تو ابو بکر نے بتلایا کہ رات ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دی۔ جواب میں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے کہ جبریل آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ نیچے نہیں آیا اور جبریل آ گیا آپ اگر منظر میں قبا رکھیں اور قبا میں حضور کو دیکھیں، ساتھ ابو بکر کو دیکھیں، لوگ آ رہے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر کو مصافحہ کرتے ہیں، پھر رسالت میں آپ کو مصافحہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ آقا کون ہے اور غلام کون، خادم کون ہے اور مخدوم کون، پتہ نہیں چل رہا، لیکن جبریل نہیں آیا، نہیں سمجھے آپ، وہی نہیں آئی کہ انہیں بتلائیے آقا، ابو بکر سے کہیے کہ انہیں بتلائے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور ایسا ہو کیوں رہا تھا، کیونکہ غار کی وہ 3 راتیں گزرنے کے بعد حضرت اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ابو بکر رسالت مآب کا عکس بن چکے تھے، سبحان اس لیے اللہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، لیکن جبریل نہیں آیا، جبریل نہیں آیا، اور جبریل یہاں آیا جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جبریل آیا، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ جنت میں میرے گھر کے سامنے ابو بکر کا گھر، سبحان اللہ میرے گھر کے سامنے ابو بکر کا گھر بنانا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، اور جبریل آیا اور کہا یا محمد ان اللہ قد استجاب لک، سبحان اللہ کی دعا کو قبول کر لیا، سبحان اللہ رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا قبول کر لیا۔ میں آخری الفاظ آپ سے کہوں گا کیونکہ آپ کی انتظامیہ بار بار مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے، جاتے ہوئے گرمی کی شدت محسوس ہوئی، ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے ٹھہرے، تو ایک آواز آئی، توجہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتہ چلا یہ آواز اسی درخت سے آ رہی ہے، اسی درخت سے آ رہی ہے۔ درخت سے جب توجہ کی تو درخت کہہ رہا تھا یا سری کن مثلی، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جا، اے سری میری طرح ہو جا۔ آپ نے جواب میں کہا کیف اکون مثلک، میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں، میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ اس نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار وارمیہم بالامصار، لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے ہیں، میں جواب میں انہیں پھل دیتا ہوں، لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے ہیں، میں جواب میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو جواب میں حضرت سری سکتی متاثر تو ہوئے، لیکن اس سے کہا کہ تم اتنے جو اچھے ہو تو پھر جہنم کا ایندھن کیوں بنائے جاؤ گے، پھر جہنم کا ایندھن کیوں بنائے جاؤ گے؟ تو اس نے جواب میں کہا جو میری آج کی اس گفتگو کا آخری پیغام ہے، اگر آپ اسے یاد رکھیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس نے جواب میں کہا کہ جئت غیر صباح امیل حیث طویل الریاح، میرے اندر مستقل مزاجی استقامت نہیں ہے، جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف کو جھک جاتا ہوں، جس طرف کی ہوا چلتی ہے اس طرف جھک جاتا ہوں، ثابت قدمی نہ ہونے کی بنیاد پر جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہوں۔ میں آپ کے ہاں آج بھی آیا، اس سے قبل بھی آیا تھا، اس سے قبل بھی آیا تھا، کچھ آپ کہہ لیجئے کہ جرأت مند لوگوں کے ہمراہ بھی آیا تھا، تنہا بھی آیا ہوں، لیکن فکر وہی ہے، کاز وہی ہے، کام وہی ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ چلتے رہیں گے، اور اس سوچ کے ساتھ چلتے رہیں گے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔